پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں، میں تو دنیا کے اندر اللہ اکبر پوری دنیا کے اندر سنا جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ کل مولانا زہر صاحب کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت امام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے کمرے میں۔ میں نے کہا حضرت جی آپ کے دادا صاحب سے ہماری نسبت ہے، کچھ مجھے نشانی تو دے دو۔ اللہ والے سے میں نے تسبیح مانگ کے لیے وہاں بیٹھ کے چائے پانی ان کی دعائیں لی۔ یقین جانو جب میں اٹھ کے نکلا، ننگے پاؤں احمد آباد کے بزرگ دوڑتے دوڑتے دروازے تک آ گئے، کوئی چمے کوئی گلے لگاوے، کہنے لگے اللہ اکبر، اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اللہ نے تیری بات کے اندر اتنی تاثیر رکھی کہ ہماری گھر والیاں بھی تیرا بیان سنتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جلسہ کرانے سے کتنے پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مسجد کا کمرہ بنا لیتے، ہیٹر لگوا لیتے، گیزر لگوا لیتے، خدا کی قسم اگر ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا اس آواز کے ذریعے، پتہ نہیں اللہ پاک کتنے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب فرما رہا ہے۔ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں، ہمیں محلے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اس لیے تبلیغ کا جو مشورہ ہوتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، مشورہ کرنے والا کون ہے؟ چھلی بیچنے والا کون ہے؟ شکرکندی بیچنے والا کون ہے؟ کھیتا میں ہر لگانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، مزدوریاں کرنے والا، پھیری والا، سائیکل والا، لیکن بیٹھ کے کیا مشورہ کر رہا ہے کہ ایک فکر ایسی ہو کہ دین میری زندگی میں اور سارے عالم کی زندگی کے اندر آ جائے۔ فکر یہاں ہو رہی، اللہ اکبر، کفر کہاں کا امریکہ کا اللہ توڑ رہا ہے۔ ہماری گھریلو زندگی، اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر پیغام، پوری دنیا کے اندر میسیج آ رہا ہے کہ مسلمان کردار کے کیسے، ہماری مشینوں کے بارے میں، ایئرگن کے بارے میں، ہمارے ایٹمی پلانٹ کے بارے میں، ہمارے ایٹم بم کے بارے میں، ہمارے اسلحہ ہتھیار کے بارے میں، ہمارے بارود کے بارے میں، ہماری فوجوں کے بارے میں، ہماری ایجنسیوں کے بارے میں۔ یہ میرے عزیزوں تمہارے پچھواڑے بارڈر پار کفر بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا کا کفر یہاں آ کے ان کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو، پاکستان والوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر ہماری ایجنسیوں بارود کے بارے میں ان کے پاس خبر پہنچتی ہے تو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے کردار کی خبر ان کے پاس نہیں پہنچتی؟ اللہ اکبر، وہ گائے ماتا کا پیشاب پینے والے، ان کی جرت کیا تھی اللہ اکبر ہمارے سامنے سر اٹھا سکیں؟ اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جتنی گندی زندگی مسلمان گزار رہا ہے اتنی کوئی نہیں گزار رہا ہے۔ چلو مجھے میرے عزیزوں، میں آپ کے پاس مشورہ کرنے آیا، میں آپ کو تقریر نہیں سنانے آیا، میں آپ کے آگے بیان نہیں کرنے آیا۔ سب نے انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ پڑھ کے جائیں گے نا سارے بھائی؟ اب مجھے جاتا نہ دیکھیں، میں پڑھ کے آیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کبھی کہتے ہیں آپ نے پڑھی نہیں، سانو نماز دو کم کرو، فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں نا میرے بھائی۔ اللہ اکبر، میں اب قسم اٹھاؤں ایک جگہ، مولوی زبیر صاحب قسم اٹھا کے کہہ رہا، وہ ایک بندے نے جلسہ کرایا، میرے سے رابطہ ہو گیا، کہ حضرت جی معذرت، میری چاہت تو بڑی تھی کہ آپ کو بلاؤں، لیکن جو وہ ہمارے علاقے کے جو نمازی تھے انہوں نے کہا نہیں اس کا نہیں بلانا۔ میں نے کہا بھئی کیوں ہے؟ کہنے لگا جی وہ ہمیں تو نماز کے لیے کہہ کے تیاری کرو، آپ مسجد سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اور جلسے پہ اللہ کی قسم مجھے جلسے میں نہیں بلایا۔ اب بتاؤ یہ عبدالنان نماز چھوڑے گا؟ کب پاگل ہوں میں بتا؟ آپ چاہت سے مجھے بلا رہے، بولے عبدالنان کو میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے پہ آیا، میں تمہیں نماز پڑھا، میں پگلا ہوں نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا؟ ہمیں تو اللہ نے ویسے چھوٹ دے رکھی کہ ادھی پڑھ لے بھائی۔ جب اللہ نے مجھے ادھی کی چھوٹ دے رکھی تو میں پوری کیوں پڑھوں بھائی؟ ایک مرتبہ حافظ حسین احمد صاحب کوئٹہ والے وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کی جمعہ کی درخواست کی، جمعہ پڑھایا تو میں نے کہا حضرت جی 2 سنتیں پڑھ لو یا 4 پڑھ لو۔ کہنے لگے عبدالنان فتویٰ دینے کا کام میں نے تجھے کوئی نہیں دیا، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ تبلیغ میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ علماء اکرام کے پاس اس وقت جاؤ جن اوقات میں وہ ملاقات کا ٹائم دیں، اور جا کے صرف ان سے دعا کی درخواست کرنی ہے، ان کے بچوں کے لیے ہدیہ دینا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دے رہے ہدیہ، فکر نہ کر۔ اپنی گھر والی زندگی پہ اللہ کے واسطے زور ڈالو میرے چاند۔
تم کیا سمجھے انسان کا کردار کپڑوں میں، انسان کا کردار میرے عزیزو لباس میں، دسترخوان پہ، گاڑی میں؟ نہیں نہیں، انسان کا کردار تو اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھ لو، خاندان کا بھی پتہ لگ جائے گا، اس کے مزاج کا بھی پتہ لگ جائے گا، اس کی عقل کا بھی پتہ لگ جائے گا، اس کی نسل کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جب آپ نے یمن کی طرف روانہ کیا، جب آپ نے معاذ پہ روانہ کیا، آپ سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ کتنے میل خدا کا پاک پیغمبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ آپ نے فرمایا معاذ تجھے پورے کے پورے دین کا خلاصہ نہ بتلا دو، کوئی نماز کا حکم نہیں بتایا، لمبی چوڑی رکعتوں کا حکم نہیں بتلایا، کوئی آپ نے سجدے نوافل کا حکم نہیں بتلایا۔ اپنی زبان مبارک کو اپنے ہونٹوں اپنے منہ سے باہر نکالا، اپنے انگوٹھے اپنی شہادت والی انگلی سے اپنی زبان کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، فرمایا اے معاذ اللہ اکبر، اسلام کا تجھے خلاصہ بتا دو، کف ھذا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، اگر یہ چلنا شروع ہو گئی تو لوگوں کے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دے گی۔ اچھی بلی شادی بیاہ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایسی شغلی سی لگتی ہے، اس کمرے میں سے آواز آئی، ایسا رونا دھونا پڑا، پھپھی بیگ اٹھا کے جا رہی ہے، چاچا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں عزت کی بات ہے، داڑھی کو آتا ہے، کچل تجھے داڑھی کی پڑی ہے، اللہ اکبر، اچھا تیرا تماشا لگے گا، تیری غیرت کا جنازہ تو نکلے گا۔ اوے لوگوں، وہ لوگ کہاں چلے گئے جو لوگوں کی غیرتوں پہ پردے ڈالا کرتے تھے؟ آج بھری برات کے اندر چاچا بھتیجی کو، ماما بھانجی کو جب تک ذلیل نہ کرے، اس کے منہ کے اندر میرے عزیزو مرغی کی ٹانگ ہی نہیں اترتی ہے۔ نصیبے زمین پہ بڑھتے ہیں کہ آسمانوں پر؟ کہاں بڑھے بھائی؟ جوڑے کہاں بڑھتے ہیں؟ کہاں بڑھتے ہیں جوڑے بھائی؟ برات آ کے بیٹھی، اوہو شکل صورت تو کوئی نہیں، امیر سمجھ کے کی ہوگی شادی، ایسا پاس ہوگا نا اس کے، لے ٹھوک دیا پکڑ کے۔ اتنا چینی میں، تیل میں، گھی نے حکومت نے نہیں ٹھوکا جتنے برادری ٹھوک دیتا، مجھے بات نہیں کرنی۔ چار آدمی بیٹھے، میں جانوں اس کی لڑکی کو، بس اتنی سی بات ہے، میں جانوں، میں کیا جانوں؟ ناک میں تیرے چوہے پھنسے، وہ تو تیرے سے نکل دی رہے، تو لڑکی کو جانوں؟ حقیقت کر رہو، صحیح کہہ رہو نہیں؟ اور صحیح کہہ رہو نہیں بھائی؟ خدا کے واسطے بس یار، اللہ کے واسطے توڑنا چھوڑ دو، جوڑنا شروع کرو۔ پہلے تو موت کا الارم بج جایا کرتا تھا، دانت ٹوٹنے ہلنے شروع ہو جایا کرتے تھے، پہلے موت کا الارم بجنا شروع ہوا کرتا تھا، داڑھی سفید ہونا شروع ہوا کرتی تھی، پہلے موت کا الارم بجا کرتا تھا، کبڑا پنا جایا کرے تھا، پہلے تو کھانسی شروع ہو جایا کرے تھی۔ میرے عزیزوں کتنے پیارے دور تھے، اللہ اکبر۔ ہمارے ابا جی کا وقت ہمیں یاد ہے، جب ہم چھوٹے بچوں کو نزلہ ہوا کرتا، باپ بڑے گوشت کا قیمہ لا کے ہری مرچا لال مرچا کوٹ کے ڈال دیتا اور کہتے ذرا مرچا تیز کر کے کھلا دے، سارا نزلہ ناک کے ذریعے بہ جاوے گا، اور کہا کرتے خبردار پانی نہ پیو۔ پکانے والی کہا کرتی بسم اللہ پڑھ کے، کھلانے والی کہا کرتی بسم اللہ کر کے۔ میرے عزیزوں آج ایسے دور آ گئے، امی پوچھ رہی ہے کتنی روٹی کھائے گا، بہن پوچھ رہی ہے کتنی روٹی کھائے گا، کھائے گا نہیں کھائے گا، اتنی پکائی ہو تاکہ ضائع نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ کہاں چلی گئی رات کی روٹی صبح کے ناشتے میں؟ اللہ غنی، جب پرندہ دروازے پر، جب پرندہ میرے عزیزوں دیوار پر آ کے بیٹھا کرتا تھا، تیری دادی، تیری مامی، تیری خالہ کہہ کرتی تھی بسم اللہ، پرونے گھر کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر، مانگنے والا دروازے پہ آیا کرتا تھا، سب سے پہلی روٹی دیسی گھی کی چپڑی ہوئی، اوپر مکھن رکھا ہوا، میرے عزیزوں فقیر کو دیا جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا تھا جب گلی میں سے پھیرا مار کے آوے، تجھے کہیں سے نہ ملے، بھوک لگے تو اور ہمارے گھر سے لے جانا۔ علاقے میں شادی ہوا کرتی تھی، چٹھی کھلا کرتی تھی، کیا پتہ اب بھی کھلتی ہو۔ میں شادی میں گیا یہاں سے اپنا کہنے، اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہ ابوبکر رسانی نے نعت پڑھی، مجھے کہا مولوی صاحب آپ کا 20 منٹ بیان، اس کے بعد رسومات ہوں گی۔ میں نے کر دیا الحمدللہ الحمدللہ، انہوں نے سپیکر پر کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ پہلے لین دین تو کر لے۔ میں بیٹھ کے چپ ہو گئے بھائی، اب لین دین کیا ہو رہا؟ یہ جوڑا اس کا، یہ جوڑا اس کا، 1000 استماعت کا، 1000 استماعت کا، لڑکے کے لیے یہ، لڑکے کے لیے۔ بابا بیٹھا تھا، کہا 1 2 5 تو نہ دی تم نے۔
ہاں ہاں 1 2 5 تو نہ دی تم نے. اچھا وہ تو یہ بات رولن اگے پیچھے ہوگی بھائی. تو اس کے بعد کہنے لگا لا سب کو دے دیا میں سکیلا تھوڑا مجھے تو کچھ نہ دیا. دادا جی بھی ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو کر تو بھی لے لیتے ساتھ. میں نے کہا وہ کہنے بولی جی چلو. میں نے پھر کمل کہا الحمدللہ الحمدللہ. میں نے انکھیں کھول کے دیکھی سارے روٹی کھا رہے میری تغیری کوئی نہیں سن رہا. میں پھر کمول ہو کے بیٹھ گیا. کہنے لگے دعا کرو دعا. میں نے کہا کہ جن کے آگے چھوٹا گوشت بنا پڑا میری دعا سنے گا. میں نے بھی کہا صلی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کر دی ساتھ. میں نے کہا جب تم کسر نہیں چھوڑ رہے تو میں تمہارا سکیلا تھوڑی مجھے بھی بھوک لگ رہی. خدا کے واسطے میرے عزیزوں کسی بچی کو اس وجہ سے نہ بٹھاؤ کہ اللہ اکبر اس کے بڑے بیٹے کی اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ہم نے کار دی تھی یہ کار دے گا تب اس کی بچی بیائی جائے گی. یقین جانو کتنی بچیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہیں اسی وجہ سے اللہ غنی باپ قبروں میں چلے گئے ان کی بچیاں ڈولی میں نہ بیٹھ سکی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اللہ تعالی عنہ لینے کے لیے آئے اور دروازے پر آ کے عرض کی کملی والے 3 مہینے گزر گئے 4 مہینے گزر گئے یا 2 مہینے 2-3 روایتیں ہیں. کملی والے اپنی امانت کو لینے کے لیے آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی. آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ اکبر تیرے وارث آ گئے. سیدہ کہنے لگے ابو جی میں ہاتھ تو دھو لوں. فرمایا نہ میری بچی ہاتھ بھی علی کے گھر میں جا کے دھونا. اللہ اکبر. فرمایا علی اکیل آؤ اپنی امانت لے جاؤ. رحمت دو عالم نے کوئی جہیز تیار نہیں کیا تھا. آپ نے میرے عزیزو دبئی کا کمبل نہیں منگوایا تھا. آپ نے کوئی لال جوڑا یوں نہیں کہا تھا ام سلمہ اس میں رنگ بھر دے اس میں سلائی کر دے گوٹا لگا دے اس میں موتی لگا دے. فرمایا فاطمہ آ جا تیرا باپ فرض تجھے یہ فرض ادا کر کے خدا کا فرض ادا کرنے مسجد کے اندر جائے گا. سیدہ فاطمہ یہ اپنے ابو جان کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پہ جو دوپٹہ دیکھا کچھ سوراخ نظر آئے. آپ نے فرمایا حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نیا کپڑا کوئی نئی چادر لے آؤ بیٹی کے سر پہ دے دو. حضرت ام سلمہ نئی چادر لے کے آئی. 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا. اب میرے عزیزو باپ ادھر بیٹی ہے. خدا پاک کی قسم ہے اللہ کمی پیشی معاف فرمائے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بیٹی تیرے پاس 2 آپشن ہیں 2 راستے ہیں. کہنے لگی ابا جان کیا ہے. آپ نے فرمایا جنت کی سرداری لے لے یا دنیا کا جوڑا لے لے. کہ ابا جان کیا مطلب ہے. کبھی آسمان کی طرف اشارہ کروں گا جبرائیل دوڑتا ہوا آئے گا جنت کے جوڑے تیرے سامنے لا کے رکھ دے گا رنگ برنگے لا کے رکھ دے گا. میری بیٹی جو تُنے پہننا ہے پہن لے لیکن عبدالحنان نے اللہ اکبر منڈی احمد آباد جانا ہے کنگن پور جانا ہے کھڑیا جانا ہے. میں نے اللہ اکبر اس کی زبان سے میرے اپنی بیٹی کے اللہ اکبر رخصتی کے وقت کے لمحات بدلانے ہیں. اے دنیا والوں عبدالحنان وہاں جا کے کیا بتائے گا. محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ سے ضد کرنے لگی تھی کہ جب تک مجھے لال جوڑا نہ پہنائے میں علی کے ساتھ نہیں جاؤں گی. سیدہ فاطمہ تیرے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ جنت کی سرداری لے لے یا لال رنگ کا جوڑا لے لے. بیٹی نے اس ہاتھ کو ہاتھ ڈالا جس پہ 17 پیوند والی چادر تھی اپنے سر پہ لی نبوت کے گلے لگی. رحمت والے نبی نے اپنی آغوش میں لے کے فرمایا بیٹی تو نے فیصلہ بڑا اچھا کیا. آج 4 عورتوں نے 2 مردوں نے 2 مردوں نے 2 عورتوں نے تجھے دیکھا کہ تو پیوند والا لباس پہن کے جا رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت کے دن ساری دنیا دیکھے گی جب جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہن کے تو جنت میں جائے گی. سمجھانا بھی تو ہوتا ہے نا. بچے ہیں باہر جو مرضی ضد کر کے آئیں گے جسے جس حال میں دیکھ کے آئیں گے آگے گھر کے اندر وہ کس سے کہیں گے. اپنی ماں سے کہے گی اپنے باپ سے. ہر وقت ٹھوکا ٹھاکی چھینا جھپٹی گالی مار داڑ تھوڑی اچھی لگتا ہے. ساری امت کی ایک ہستی رہنمائی کر کے چلی گئی اور تم اس کے امتی ہو کے ساری امت کے ساری گھروں کے اندر بگاڑ بازاروں کے اندر بھائی بھائی سے ایسی بات کرتا ہے دونوں کے کلیجے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. بیوی کہتی چلو چپ کرو بڑا بھائی ہے بڑا چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے. اس چھوٹے بھائی کو شرم نہیں آئی کہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے میرے بھائی کی صحت پہ کیا اثر پڑے.
जिस घर के अंदर देख लो फालिज का मरीज है, जिस घर के अंदर देख लो शुगर का मरीज है, जिस घर के अंदर देख लो अल्लाह अकबर लकवे का मरीज है, दिल का मरीज है, इसकी वजह क्या बनी? अपना पेट काट काट के घर के बच्चों को पाला था बाप के मरने के बाद, और उम्मीद थी बुढ़ापे में मेरे भाई मुझे बिठा के खिलाएंगे। बिठाना तो दूर की बात है, जब से लाल परियां लाल जोड़े पहन के आई, अल्लाह अकबर, इन छोटे भाइयों ने बड़े भाई को घर में घुसने नहीं दिया। मुझे ईमानदारी से बताओ वो पहलवान जैसी जिंदगी गुजारेगा या अपने जिस्म पर फालिज लेके कब्र में जाएगा? इलाके में शादी हुआ करती थी, यकीन जानो बस्ती वालों में तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, तुम अल्लाह को गवाह बनाओ, दूध मेरे अजीजों जिसके भाड़े में भैंसें हुआ करती थी, गाय हुआ करती थी, बकरी हुआ करती थी, मेरे अजीजों अगर बरादरी में किसी दी भेटी के दिन रखे जाते थे, खड़े होके कहा करते थे हज्जी फिक्र ना करियो, राव साहब फिक्र ना करियो, खान साहब फिक्र ना करियो, तीनों दिन दूध मेरे घर से आएगा, मैं दूध बेचूंगा नहीं, तेरी बच्ची नहीं हमारी बच्ची है। आज मेरे अजीजों शादी होती है, 1 घंटा बारात बिठाना मुश्किल हो जाती है। दौर बड़े सस्ते हुआ करते थे, या 400 बाराती बल्कि पूरा चुल्ले ना दावत हुआ करती थी, पूरा कस्बा आकर 4 दिन खुदा की कसम बैठ के जाया करता था। और कहाँ चले गए वो दाल चावल, कहाँ चले गए वो घी बूरे, कहाँ चली गई वो सादी रोटियां, ना कोई तंदूर थे ना कोई पकवान सेंटर थे, 4 घर की मासियां मिलके 400 बाराती की रोटी पका दिया करती थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो गरीबी जिसे पोटली में बांध के तुमने कचरे में डाल दिया और कभी खोलना नहीं। वो जब तुम उसके पास से गुजरते हो ना, वो देख के कहती है हमारे साथ भी तुम्हारी यारी बड़ी अच्छी गुजरी है।